बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, तमाम नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया मुतनाज़ फैसले के बाद ये ज़रूरी था कि मैं मसला ख़त्म नबूवत पे, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे अपना नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करूँ, और इसलिए भी कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं इस हवाले से बात करता रहा हूँ, और अगर चंद लोगों तक मेरी बात पहुँचती है तो मुझे अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी बात आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हम सब का अक़ीदा है, और इससे आगे हमें कोई और चीज़ नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से कुछ गिरोहों ने अपने मानी तराश कर एक जवाज़ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लिए नबी मुहतरम, नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से बढ़कर कुछ और नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आपकी ज़ाते बाबरकात पर अल्लाह का ये कलाम नाजिल हुआ, तो आपसे बेहतर तशरीह या आपसे बेहतर तफसीर या आपसे बेहतर वजाहत कोई और नहीं फरमा सकता। और आपने ही मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है तमाम मकातिब के नज़दीक, तमाम मसालिक के नज़दीक कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ख़ातमुन नबिय्यीन की इस तरह की, इसके बाद हमें और कोई वजाहत नहीं चाहिए, हमें कोई और मानी नहीं चाहिए। हमारे नज़दीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और उनके बाद कोई भी किसी भी हैसियत में किसी भी तरह से नबूवत का दावा करता है, हमारे नज़दीक वो झूठा है, हमारे नज़दीक वो कज़्ज़ाब है, हमारे नज़दीक वो लईन है। ना उस शख्स को, उस दावा करने वाले शख्स को, ना ही उसके फॉलोअर्स को यह इजाज़त दी जा सकती है कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर अपने अकायद की तरवीज करें, अपने अकायद की तबलीग करें। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले में हम इसके बरअक्स देखते हैं, जिसमें कहा गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, तो किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन इस पर भी तमाम उलमाए कराम मुत्तफिक हैं कि दीन में जबर के हवाले से मामला अक़लियतों की हद तक है, और सबका इत्तेफाक़ राय है कि अगर ये गिरोह खुद को एक अक़लियत तस्वुर कर लेता है, खुद को एक अक़लियत तस्लीम कर लेता है, तो हम वो तमाम हुकूक देने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क में अक़लियतों के लिए हैं, या जो इस्लाम अक़लियतों के लिए वज़ा करता है। लेकिन चूँकि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, इस्लाम का चोगा पहनकर, इस्लाम का खौल पहनकर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ अकायद की तरवीज और तबलीग की जा रही है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ाहिर है मैं कोई सनद नहीं हूँ दीन के मामले में, लेकिन जो मेरी समझ बूझ है, जो मेरा अकीदा है ख़त्म नबूवत के हवाले से, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी फैसले में एक और आया मुबारका को भी कोट किया गया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के हमने ही इस ज़िक्र को, कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ताला की ज़ात, तो जाहिर है अगर अल्लाह ताला की ज़ात कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में इस आया मुबारका को कोट करने का मकसद ये है कि फिर जाहिर है इस मामले को छोड़ देना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर। लेकिन ये वजाहत ज़रूरी कि अल्लाह की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है, परवरदिगार दो आलम असबाब अल्लाह ताला की ज़ात पैदा करती रहेगी हर दौर में अपने कलाम कुरान मजीद की हिफाजत के लिए। और हम ये समझते हैं कि अगर अज़मत कुरान पर कोई हर्फ आने का अंदेशा या ख़दशा होगा, तो हम वो असबाब होंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मौजूद होंगे अल्लाह के इस ज़िक्र की, अज़मत की हिफाजत के लिए। और हम हर एतबार से ख़त्म नबूवत के मकसद, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे, ख़त्म नबूवत के मसले और अल्लाह के पाक ज़िक्र की हिफाजत के लिए हाजिर हैं। हमारा अक़ीदा ये है कि हमारी ये आखिरी हद है, हमें इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। ना हमारी अपनी जान, ना इज्जत, ना माल, ना औलाद, ना वालिदैन,
ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ وہ ایک عقیدہ ہے کہ جس پر ہماری جانب سے نہ کوئی جھکاؤ ہے، نہ کوئی سمجھوتا ہے، نہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ کسی طرح کی کوئی مصلحت ہے ببانگ دہل۔ یہ ہماری آخری حد ہے، اور اس میں علماء کرام جس طرح سے بھی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوں گے اس مقصد کی حفاظت کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور اللہ کے پاک ذکر کی، اللہ کے پاک کلام کی حفاظت کے لیے۔ تو جناب ظاہر ہے یہ مذہبی نقطہ نظر ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن وہ احباب جنہیں خود کو سیکولر کہلوانے کا شوق ہے، جو خود کو لبرل سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ گزارش کہ جب 1973 کے آئین پاکستان میں متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گروہ اب ایک اقلیت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، تو پھر آپ جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ 1973 میں علماء کی بے تحاشا جد و جہد کے بعد جب آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا اس قانون کو، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اکثریت کی رائے کو، اکثریت کے عقیدے کو، اور وہ رائے، وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو ملک کے آئین اور قانون کا حصہ بن چکا ہے، اس کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ ملک کی اکثریت کی رائے کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ آئین پاکستان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ خود کو آپ 1000 بار لبرل کہیے، سیکولر کہیے، لیکن پھر آپ آئین کی بالادستی کی بات کیجئے، آپ قانون کے نفاذ کی بات کیجئے، اور آئین تو اس سلسلے میں بہت واضح ہے۔ تو عقیدہ اپنی جگہ جس کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر آئین کی بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، آپ اکثریت کی رائے کو مقدم بھی جانتے ہیں، تو بھی آپ اس سلسلے میں آپ کو ہم تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے آئین کی بالادستی کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ مختلف پلیٹ فارمز پر گفتگو کر چکا۔ مجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یورپ یا مغرب جو جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جو یہ بھی کہتا ہے کہ جانوروں کی دل آزاری نہ ہو، اسے اب تک ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھا پائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق جب بھی کوئی اہانت آمیز بات کی جاتی ہے، کوئی خاکہ تراشا جاتا ہے، کوئی گفتگو کی جاتی ہے، دنیا کے عرب ہاں مسلمان سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتے، اس سے بڑھ کر کوئی اذیت کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے کہ اگر آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی اہانت آمیز رویہ اختیار کریں یا کوئی گفتگو کریں۔ کسی انسان کو اس سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف نہیں ہو سکتی جتنی تکلیف اپنے آقا سے متعلق کسی بھی گفتگو پر مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے مغرب کو کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اذیت ناک بات ہے، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر تکلیف دہ بات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ مسلمانوں کے نزدیک تکلیف دہ بات ہے اور کچھ مسلمانوں کے نزدیک نہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان سب سے زیادہ تکلیف یا اذیت یا دکھ اس وقت محسوس کرتا ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی توہین آمیز یا اہانت آمیز بات کی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے، اسٹریٹجیز بھی بنانی چاہیے، حکمت عملی وضع کرنی چاہیے، تاکہ ہم مغرب کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے لیے یہ معاملہ کتنا حساس ہے، ہمارے لیے یہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھا، اور یہ بھی کہ انشاءاللہ العزیز علماء کی ہدایت میں، علماء کی رہنمائی میں ہم اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ مر مٹنے کا مقام ہے مجھ سمیت ہر مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت بھی، مسئلہ ختم نبوت بھی، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی۔ لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کسی بھی گروہ کو، کسی بھی فتنے کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اسلام کا خول پہن کر، اسلام کا چوغا پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے عقائد کی اپنے انداز میں ترویج کرے یا اپنے انداز میں تبلیغ کرے، اسی طرح سے ہم کسی فتنے کو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ وہ ولایت کا چوغا اوڑھ کر، وہ ولایت کا لبادہ پہن کر، یا وہ ولایت کا خول چڑھا کر اسلام کی یا ولایت کی
یا ختم نبوت کے عقیدے کی ترویج کرے یا اس کا نام لے یا محض اس کا نعرہ بلند کرے اپنے فراڈز کو بچانے کے لیے، اپنے دھندے اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، تو میرا نقطہ نظر ضرور واضح ہو جائے تمام لوگوں کے اوپر کہ جس طرح سے ہم کسی بھی فتنے کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اسلام کی آڑ لے کر اپنے عقائد کی تبلیغ کرے یا ترویج کرے، اسی طرح سے ہم کسی بھی فتنے کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ختم نبوت کی آڑ لے کر یا ولایت کی آڑ لے کر اپنے دھندے کو یا اپنے کاروبار کو چمکائے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی یہ طے کر رکھا تھا کہ انشاءاللہ 1 مارچ کو بعد از نماز جمعہ ہم اس فتنے کے حوالے سے احتجاج کریں گے۔ ملک بھر میں ٹیم سریعام کے جانبازوں سے بھی یہ درخواست تھی، حرمت رسول کے جانباز جو پچھلے کچھ دن میں جنہوں نے رجسٹر کیا سرعام.org پر جا کر اور انہوں نے تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر اس اسپیسیفک فتنے کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے اور ہمارا ساتھ دینے کا عزم کیا، ان سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی تحصیلوں میں، اپنے اپنے دیہات میں، اپنے اپنے قصبوں میں 1 مارچ بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ العزیز احتجاج کریں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اب بنیاد سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، لیکن اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم نہ تو کسی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے برخلاف عقائد کی ترویج یا تبلیغ کرے، اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ ولایت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر، جھوٹا خول چڑھا کر، ختم نبوت کا محض نعرہ لگا کر اپنے مفادات کا تحفظ کرے، کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بنائے، لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرے، فراڈ کرے، شعبدے بازی کرے اور جال سازی کرے۔ سو انشاءاللہ العزیز ہم کل بروز ہفتہ شام 7 بجے حق خطیب نامی فراڈیے کے خلاف 11 ارب روپے کی جائیدادوں کے مصدقہ دستاویزی ثبوت بھی منظر عام پر لا رہے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی علماء اور مشائخ ایک واضح موقف اپنائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ہمیں ہر اس جگہ پر جان قربان کرتے ہوئے پائیں گے، جان ہتھیلی پر رکھ کر موجود پائیں گے، جہاں علماء دین ہماری رہنمائی کریں گے، اور اپنے طور پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم ہر جگہ آواز بھی بلند کریں گے، اور جہاں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہماری گردنیں بھی حرمت رسول اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ولایت کے تحفظ کے لیے بھی، خانقاہوں اور درگاہوں کے تحفظ کے لیے بھی، اسلام کے شعائر اور اسلام کے عقائد کے تحفظ کے لیے بھی فتنہ حق خطیب کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔